السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فرقہ بندی، یعنی ڈاکٹر طاہر القادری حافظہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فرقہ بندی کا خاتمہ کیسے کیا جائے، وہ کیسے کرنا چاہیے، اسی حوالہ سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو بلکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کو ایک کیا جائے۔ خیر ناظرین، ہم انہی کی زبانی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کلچر کو زندہ کیا جائے تاکہ فرقہ واریت اور ہر نوع کے فروعی مسلکی تنازعات کو ختم کرنے یا کم سے کم کرنے کی سعی کی جائے، اور اس عمل کے لیے ضروری ہے کہ ہم اختلافات کی بجائے مشترکات پر توجہ مرکوز کریں۔ امت کے تمام مسائل کو مکاتب میں اختلافات کم ہیں، مشترکات زیادہ ہیں۔ آج حدیث و سنت نبوی کی نسبت سے ہزارہا علماء اور شیوخ کا جمع ہونا فتنہ انکار حدیث کے اوپر بڑی ضرب کاری ہے۔ حدیث اور سنت نبوی سے جڑنا، اس کٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ قائم کرنا، الحاد اور انکار دین و مذہب کے فتنے کا خاتمہ بنے گا۔ اس بنیادی نقطے کو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دین کی حفاظت حدیث و سنت کی حفاظت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں متحد ہو کر علم حدیث و سنت کے کلچر کو پھر سے زندہ کر کے موجودہ نسل اور اگلی نسلوں کو اس فتنہ سے بچانا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم حدیث و سنت کی بنیاد پر جمع ہوتے ہیں تو گویا ہم عشق و محبت رسول کی بنیاد پہ جمع ہو گئے ہیں۔ محبت رسول، متابعت رسول اور حدیث و سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشترکات میں سے سب سے بڑا مشترکہ اثاثہ امت ہے۔ اس اتحاد و یکجہتی کے لیے اور امت میں اعتدال اور وسطیت پیدا کرنے کے لیے اور فکر اور ذہن کہ ہر گوشے سے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جتنے اسلامی مکاتب فکر ہیں مسلمانوں کے، حق ان ساروں میں دائر ہے۔ کوئی ایک مکتبہ فکر سارے کے سارے حق کا ٹھیکیدار نہیں ہے۔ ایسے طالب علم کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں حنفی المذہب ہوں، فقہی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے میں اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، طریقت کے اعتبار سے میں قادری المشرب ہوں۔ ان امور میں کوئی شک نہیں، مگر اس کے باوجود ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، میں نے لگ بھگ اپنی عمر کے 63 برس علم کی وادیوں کا سفر کیا ہے، اور میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ حق سارا کا سارا صرف ایک مکتب فکر میں محصور ہے۔ حق تمام اسلامی مسالک
مذاہب اور مکاتب فکر میں دائر ہے۔ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ حق کا حصہ ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے حق کا جو جز جس کے پاس ہے وہ اسی کو کل سمجھ کر دوسرے کو کلیتاً دائرہ اسلام سے خارج کرنے پر مصر ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی۔ ناظرین، اگر ایک ہی پلیٹ فارم میں آپ نے کھڑا کرنا ہے تمام امت کو تو پھر قرآن حدیث پہ کھڑا کر دیں، بس قرآن اور حدیث۔ جو بھی مسئلہ مسائل ہو بندہ قرآن کے اندر دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی طرف دیکھے، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ جب ہمیں اللہ پاک نے قرآن دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیا ہے تو پھر ہمیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے پاس نہ جائیں۔ جیسا کہ آپ سورۃ الغالبن احزاب کی آخری آیت دیکھیں گے، تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات تشریف فرما ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے خیر ہے کہ آپ سب بیٹھی ہوئی ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی جی کچھ نہیں، فرمایا جہاں پہ آپ بیٹھی ہو کوئی بات نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ خیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی جی کیسر و کسرا کی عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین۔ کیا ناظرین، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر چلے گئے، کہنے لگے میں مہینہ گھر نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتہ چلا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ پہنچے، کہنے لگے کہ مجھے لگا شاید اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا ہے، یعنی طلاقیں دے دی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے پیارے عمر نہیں، میں ناراض ہوا ہوں، میں اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوا ہوں۔ تو خیر جب مہینہ مکمل ہوا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بات ہوئی ہے، تو بات کرنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی چلے یہ بھی بات سنتے چلیں کہ اللہ کے نبی جی ابھی تو مہینہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو 29 یعنی 29 دن ہوئے، آپ پہلے ہی آ گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ نہیں آیا، کیوں؟ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ غصہ اس لیے نہیں آیا کہ اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کو خلق عظیم کا مالک بنایا، پیکر بنایا۔ خیر ناظرین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ، فرمایا کہ مہینہ کبھی کبھار 30 کا یعنی 30 کا بھی کبھی کبھار 29 کا بھی ہو جاتا ہے، تو ضروری نہیں کہ 30 کا ہی ہو، 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ خیر ناظرین، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے عائشہ آپ اپنے گھر چلی جائیں اور جا کے اپنے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر کے آئیں، وہ آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کمال کی بات کی، فرمانے لگی اللہ کے نبی جی رب کا قرآن چھوڑ کر اور آپ کا فرمان چھوڑ کر میں اپنے باپ کے دروازے پہ جاؤں، کیا میرا ایمان رہ جائے گا؟ یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی، کیا یہ میرا ایمان رہ جائے گا؟ جب اتنی بات کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو نہ یہ دنیا کے لیے سبق ہے، جب ہمارے پاس قرآن ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، جب ہم کسی اور کے دروازے پہ جائیں کہ ہمارا ایمان رہ جائے گا؟ نہ یہاں پہ ہم دعائی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔